آئیے بات کرتے ہیں اس ایک لمحے کی جس نے مشرق وسطی کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ لمحہ جب ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، نہیں، یہ وہ لمحہ تھا جب ایک طویل خفیہ جنگ اچانک کھلے میدان میں آ گئی۔ تو 40 سال سے جو ایک شیڈو وار، ایک خفیہ جنگ چل رہی تھی، وہ اب سب کے سامنے آ چکی ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس ایک حملے نے، جو پہلے کبھی نہیں ہوا، مشرق وسطیٰ میں لڑائی کے سارے اصول کیسے بدل ڈالیں۔ تو اس رات ہوا کیا تھا اصل میں؟ چلیں اس حملے کی تفصیلات کو سمجھتے ہیں۔ وہ حملہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ 300 سے زیادہ، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایران کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنے سنجیدہ تھے۔ سوچیں، اتنی بڑی تعداد میں ڈرونز اور میزائل، اور وہ بھی سیدھے ایران کی اپنی سرزمین سے فائر کیے گئے۔ یہ ایک بہت واضح پیغام تھا۔ اور یہ کوئی سیدھا سادہ حملہ بھی نہیں تھا، نہیں، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ، ایک ملٹی لیئرڈ حملہ تھا، ایک پورا منصوبہ۔ اس میں بیلسٹک میزائل بھی تھے، کروز میزائل بھی، اور مشہور شہید ڈرونز بھی، سب کو ایک ساتھ استعمال کیا گیا تاکہ اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو بالکل اوور ویلم کر دیا جائے، اسے ناکام بنا دیا جائے۔ لیکن اتنے بڑے حملے کے باوجود جو نتیجہ نکلا وہ واقعی حیران کن تھا۔ آپ سوچیں، تقریباً 99% 99% میزائل اور ڈرونز کو راستے میں ہی روک دیا گیا۔ یہ اسرائیل کے اپنے دفاعی نظام اور ظاہر ہے امریکہ جیسے اتحادیوں کی زبردست مدد کی وجہ سے ممکن ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ دفاعی کامیابی بھی اتنی ہی بڑی خبر ہے جتنا کہ خود یہ حملہ تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کیسے؟ دیکھیں، یہ حملہ اچانک نہیں ہوا، یہ تو کئی دہائیوں سے چلنے والی ایک خفیہ جنگ کا کلائمیکس تھا جو اب پردے سے نکل کر سب کے سامنے آ گئی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ سالوں سال ایران اور اسرائیل ایک دوسرے سے لڑتے تو تھے، لیکن پراکسیز کے ذریعے، یعنی اپنے حمایتی گروپوں کے ذریعے خفیہ آپریشنز ہوتے تھے، سائبر حملے ہوتے تھے۔ لیکن اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ اب کھیل کے اصول بالکل نئے ہیں۔ اب یہ خفیہ جنگ نہیں رہی، بلکہ دو ریاستوں کے بیچ ایک کھلی جنگ بن رہی ہے۔ اس حملے نے ایک بہت پرانی پالیسی کو ختم کر دیا ہے، جسے کہتے ہیں اسٹریٹیجک ایمبیگوٹی یا اسٹریٹیجک ابہام۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ جان بوجھ کر اپنے ارادے واضح نہیں کرتے، تھوڑا دھندلا پن رکھتے ہیں تاکہ سیدھی جنگ نہ چھڑ جائے۔ ایران کے اس حملے کے بعد وہ دھندلا پن، وہ ابہام اب ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ سب ہوا کیسے؟ یہ ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ کشیدگی کیسے آہستہ آہستہ بڑھی۔ دہائیوں پہلے ایک شیڈو وار شروع ہوئی پراکسیز کے ذریعے، پھر حالیہ کچھ سالوں میں ٹارگیٹڈ حملے اور سائبر اٹیکس بڑھ گئے، اور پھر پچھلے ہی ہفتے شام میں ایرانی قونصل خانے پر وہ حملہ ہوا جس کا الزام اسرائیل پر لگا، اور بس اسی ایک واقعے نے اس براہ راست حملے کی بنیاد رکھ دی۔ اب ظاہر ہے اس حملے کا اثر صرف مڈل ایسٹ تک تو رہنا نہیں تھا، اس کے جھٹکے ہزاروں میل دور واشنگٹن ڈی سی میں بھی محسوس کیے گئے، جہاں امریکہ کا ایک اتحادی کے طور پر کردار ایک بڑے امتحان میں آ گیا۔ سرکاری طور پر تو امریکہ کا پیغام بالکل صاف اور واضح تھا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ایران کے خطرات کے خلاف اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے ہمارا عزم پکا ہے۔ ہم نے اس حملے کو ناکام بنانے میں مدد کی اور ایران کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے تمام آپشنز پر غور کر رہے ہیں، یعنی کھلے عام تو مکمل حمایت کا اعلان تھا۔ لیکن سب کے سامنے تو یہ بیان تھا، پردے کے پیچھے ایک بہت بڑا سوال تھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے، اور اس سوال پر واشنگٹن میں فوراً ہی ایک نئی بحث شروع ہو گئی۔ معاملہ اور بھی پیچیدہ تب ہوا جب امریکی کانگریس میں اسرائیل کے لیے مزید امداد کے معاملے پر پھوٹ پڑ گئی۔ ایڈمنسٹریشن چاہتی تھی کہ اسرائیل کے لیے ایک ایمرجنسی سیکیورٹی پیکج منظور کیا جائے، لیکن اپوزیشن میں ریپبلکنز نے اس پیکج کو روک دیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اسے کچھ دوسرے غیر متعلقہ گھریلو پالیسیوں کے ساتھ جوڑا جائے۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ واشنگٹن اس معاملے پر اندر سے کتنا تقسیم ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں اس پورے معاملے کے سب سے بڑے سوال پر لے آتا ہے کہ کیا یہ تنازع کے ایک نئے دور کا آغاز ہے؟ عالمی سلامتی کے لیے اس سب کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس حملے نے سیکیورٹی کے پورے منظرنامے کو کئی طریقوں سے بدل دیا ہے۔ پہلی بات، اب ایک ریاست کا دوسری ریاست پر براہ راست حملہ کرنے کی ایک بہت خطرناک مثال قائم ہو گئی ہے۔ دوسری بات، مڈل ایسٹ میں دشمن کو روکنے کے جو پرانے طریقے تھے اب ان پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ تیسرا، ایک بڑی علاقائی جنگ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور آخر میں دنیا بھر کے اتحاد وہ بھی شدید دباؤ میں آ گئے ہیں۔
فوجی خطرات تو اپنی جگہ، لیکن اس کے اثرات عالمی معیشت پر بھی پڑنے کا خطرہ ہے۔ اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو تیل کی قیمتیں آسمان پر جا سکتی ہیں۔ دنیا بھر میں جو شپنگ کے روٹس ہیں ان میں خلل پڑ سکتا ہے، یعنی پوری دنیا کی معیشت کے لیے ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ایک ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے۔ دنیا اب ایک نئی حقیقت دیکھ رہی ہے، ایک ایسی حقیقت جہاں ایک بڑی طاقت اپنے دشمن پر سینکڑوں میزائلوں سے حملہ کرنے کو تیار ہے۔ یہ اب ایک نئی حقیقت ہے اور اب پوری دنیا کو اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو حملہ تو ختم ہو گیا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایک زیادہ خطرناک دور کی شروعات ابھی ہوئی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج دنیا بھر میں رہنما اور عام لوگ سب خود سے پوچھ رہے ہیں۔